مسجد کی جماعت کے علاوہ بھی اگر ایک سے زیادہ لوگ اکٹھے ہو جائیں 2-3 تو جماعت کرانے کا حکم ہے۔ اسی طرح نیک بندوں کو، کسی نیک بندے کو کبھی کبھار گھر میں مدعو کر کے کھانا کھلانا بھی صحابہ اور نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کے لیے بھی برکات ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری احادیثیں پڑھیں۔ آپ نے مختلف احادیثوں میں پڑھا کہ صحابہ کرام نے سفروں کے درمیان گرم زمین پر بھی نماز نہیں چھوڑی، وہ اپنی دستار یا کپڑا یا ٹوپی سجدے والی جگہ رکھ لیتے کہ کہیں جل نہ جائے۔ وہ پتہ مکہ مدینہ میں کتنی گرمی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، آج کل تو اے سی ہے، ان دنوں میں یہ سہولیات نہیں تھی، تو سخت دھوپ میں، سخت چٹانوں پر، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں، یہاں تک کہ آپ نے پچھلے دنوں میں حدیث میں پڑھا کہ سفر کے دوران بھی کشتیوں کے اندر بھی جماعت کرواتے تھے۔ کشتیاں، لانچیں، جہازوں کے اندر پانی، سمندر، جمی ہوئی برف کے اوپر بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، پلوں کے اوپر بھی جس کے نیچے پانی گزرتا ہو، دریا۔ تو یہ ساری حدیث کے اندر آپ نے پڑھا ہے۔ آج میں ایک حدیث یہاں جو بیان کر دوں کہ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی ہم اپنے گھر میں دعوت کرنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں۔ حضور تشریف لے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو انہیں کھانا پیش کیا گیا، جناب نے کھانا کھایا۔ اس حدیث کو انس بن مالک بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کو یاد رہے، یہ حدیث انس بن مالک بیان کر، وہ خود اپنے گھر کی بات بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میری دادی نے مجھے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر پر کھانے کو لیے بلاؤ۔ یہاں انس بن مالک دادی کہہ رہی، بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا، بڑی عمر کے لوگ، وہ بڑی قدردانی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ملنے والے بزرگ، عورتیں، مرد دنیا سے چلے گئے، بہت یاد آتے ہیں، وہ بڑی قدر کرتے تھے علماء کی، حافظ کی، قاری، دیندار بندوں کی قدر کرتے تھے۔ آج نئی پوش آئی ہے تو وہ چیز نہیں ہے، اب تو وہ بات نہیں ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں دادی نے مجھے کہا کہ جاؤ رسول اللہ کو دعوت دو، انہیں کہو جناب ہم آپ کا کھانا بناتے ہیں، ہمیں تکلیف کریں، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں۔ تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کھانا تیار تھا تو آپ نے کھانا کھا لیا۔ کھانے کے بعد فرمایا اٹھو اب ہم نماز پڑھتے ہیں، تمہارے گھر میں کہاں نماز پڑھوں؟ یعنی اشارہ تھا کہ کوئی ہے گھر کا کونا، کوئی جگہ ایسی جہاں جائے نماز بچھی پڑی رہتی ہو، جہاں کوئی نہ کوئی نماز پڑھتا رہتا ہو۔ آج بھی یہ حکم ہے، جو گھر میں خواتین اعتکاف میں بیٹھتی ہیں نا، وہ اس گھر میں کبھی بھی نہیں بیٹھ سکتی جس گھر میں جگہ کی نماز مقرر نہ کی ہو۔ اگر پہلے مقرر نہیں کی تھی تو اعتکاف کرنے سے پہلے اسے جگہ مقرر کرنی پڑے گی کہ یہ کونا، یہ چرپائی، یہ پھٹا یا یہ جگہ یا یہ کمرہ ہم یہاں بس نماز پڑھا کریں گے، یہ نماز کے لیے مخصوص ہے۔ جیسے ہمارے ہاں گھر میں کچن کے لیے مخصوص ہوتی جگہ، واش روم کے لیے ہوتی ہے، بیڈ روم، ڈرائننگ روم، ہاں جی، بیٹھک، ساری چیزیں متعین کی ہے، اور واشنگ ایریا جہاں کپڑے دھوئے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کا ایریا بھی گھر میں ہونا ضروری ہے۔ تو گھر میں ایک ایریا ہے، کہاں نماز پڑھوں تیرے گھر میں؟ تو کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھا، میں نے چٹائی ڈھونڈی تو وہ بالکل گندی اور کالی پرانی ہو چکی تھی اور کوئی تھی نہیں۔ میں نے جلدی سے اس کو دھویا اور دھو کر ایک کونے میں، میں نے گھر کے ایک جگہ سین میں کونے میں بچھایا۔ جناب اٹھے، آ تشریف لائے، نماز پڑھانے کے لیے آ گئے، امام کی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، امام بن گئے۔ تو مجھے اور ایک یتیم بچہ ہمارے ساتھ تھا، یتیم لڑکا، وہ ہم دونوں بالکل حضور کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اور میری دادی جان کو اگلی پچھلی سطر پہ، ہم دونوں کے پچھلی سطر میں کھڑا کر لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں نماز پڑھائیں اور اس کے بعد آپ واپس تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے، جیسے میں نے شروع میں بتایا، نیک بندوں کو کبھی کبھار گھر میں دعوت دیا کریں، برکت آتی ہے۔ اور دوسرا، گھر میں جگہ نماز کے لیے مقرر کریں، یہ حکم ہے۔ تیسرا، ایک سے زیادہ لوگ جہاں بھی جمع ہو جائیں جماعت کرائیں۔ اب یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نماز نہیں پڑھی، بلکہ انس تھے اور ایک لڑکا تھا، دونوں کو پیچھے کھڑا کیا اور عورت کو پچھلی صف پہ۔ گھر میں جو عورت غیر محرم نہ ہو تو وہ بھی سطر میں نماز پڑھ سکتی، لیکن پچھلی پہ، پیچھے امام کے جو مرد ہیں وہ امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، اس کی پچھلی صف پہ
یعنی آخری صف پہ عورت کھڑی ہو سکتی ہے، نماز ہو جاتی ہے۔ تو یہاں تیسری صف پہ یعنی حضور اور دو صحابی اور پیچھے ان کی دادی جان انس بن مالک کی دادی پیچھے کھڑی ہوئی، حضور نے نماز پڑھائی۔ اور یہاں حدیث سے جیسے پتہ لگتا ہے کہ حضور نے 2 رکعتیں پڑھائیں، تو 2 رکعتیں تو فجر کی نماز میں ہی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ تو کسی فرض نماز میں 2 رکعتیں نہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی نفلی نماز آپ نے پڑھائی۔ تو ایک نقطہ یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ نفلی نماز کی جماعت بھی ہو سکتی ہے، صرف اس کی تشہیر منع ہے۔ جیسے یہ 27ویں صلاۃ تسبیح وغیرہ کرتے ہیں، اس کی تشہیر اشتہار بڑے بڑے اعلان کر کے لوگوں کو رولا ڈال کے اکٹھے کر کے صلاۃ تسبیح پڑھائیں تو یہ جائز نہیں، اس طرح جائز نہیں۔ نفلی نماز کے لیے لوگوں کو دعوت دینا جائز نہیں، فرض نماز کے لیے اذان ہے، اس کے علاوہ بھی اعلان جائز نہیں، ہم اس کے علاوہ بھی اعلان نہیں کر سکتے۔ جب اذان کی جب ہو گئی اس سے بڑا کیا اعلان ہوگا؟ تو لیکن نفلی کے لیے کوئی اعلان نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اکٹھے گھر والے ہو جائیں یا کوئی بھی لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، وہ ذہن بن جائے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نفلی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ صلاۃ تسبیح بھی ہو سکتی ہے، 2 نفل کی کر سکتے ہیں، 4 نفل بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو کے آپ جیسے ہم وہاں عبادت کی راتوں میں ہم ویسے ذکر کر رہے ہوتے ہیں، تو ذہن بن جاتا ہے چلو ہم نفل بھی پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، حضور نے بھی یہ نفل پڑھایا۔ تو تیسرا ایک نقطہ یہ بھی ملتا ہے کہ جماعت کو ترجیح دیں۔ اگر آپ اکیلے نہیں ہیں، کوئی بھی ایک بندہ ساتھ ہے تو جماعت کو ترجیح دیں، جماعت نہ چھوڑیں۔ آخری بات جو میں نے پچھلے پورے ہفتے حدیثیں آپ کو سنائی ہیں، تو ساری حدیثوں میں مختلف جگہ پر صحابہ کی نماز کا تذکرہ ہے۔ پل تھی وہاں پڑھ رہے ہیں، برف تھی وہاں پڑھ رہے ہیں، سخت جگہ تھی وہاں پڑھ رہے ہیں، ریتلی تھی، چٹانیں تھیں، برف باری تھی، تو کسی حال میں کسی جگہ پہ کسی ماحول میں نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ جہاز میں ہیں اس میں کھڑے نہیں ہو سکتے، تنگ جگہ بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں۔ تو اس چیز کو نماز کو پابندی کے ساتھ جوڑیں۔ اللہ عمل کی توفیق۔